ألا لله الدين الخالص. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، تفہیم القرآن کا یہ مقدمہ ہم پڑھ رہے ہیں، 32 نمبر صفحہ ہے، اور اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر پڑھا جائے تو کس طرح سے پڑھا جائے اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو پچھلی دفعہ جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ انہوں نے 2-3 باتیں پہلے بتائی ہیں کہ قرآن شریف کو ایک آدھ دفعہ یا 2 دفعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بار بار پڑھیں اسے، کیونکہ یہ بار بار اس کا پڑھنا ہی آپ پر حقائق کا انکشاف کرے گا۔ اور پھر اگلی صورت اس میں ہم نے بحث کی تھی تصورات پر، اور میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ تصور ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی جو کچھ اپنے ذہن کے اندر خیال لاتا ہے اسی کے مطابق وہ ڈھلتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی اپنے ذہن میں تصور کچھ کرے اور کرے کچھ۔ ہر گناہ یا نیکی پہلے تصور میں آتی، پہلے خیال میں آتی ہے، پہلے وہ آپ کا خیال بنتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے وہ تھیوری بنتی ہے آپ کی، پھر پریکٹیکل میں آپ آتے ہیں۔ پہلے نظری طور پر آپ کا ذہن بحث کرتا ہے کہ آیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، ذہن کے اندر ایک مناظرہ چلتا ہے، ذہن کے اندر ایک ڈسکس چلتی ہے، ایک بحث چلتی ہے، اس کی بنا پر آدمی پھر اپنے تمام آئندہ کے اعمال کی بنیاد اس کے اوپر رکھ کر وہ ساری زندگی گزارتا ہے۔ تصور ٹھیک تو عمل بھی ٹھیک، تصور غلط تو عمل بھی غلط۔ تصور توحید کا عمر توحید میں کٹے گی، تصور شرک کا عمر شرک میں کٹے گی۔ تصور یہ کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہمیں ایک دن پھر دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو پھر آپ کے ذہن کے اندر جو بات آئے گی وہ فنا والی باتیں آئیں گی اور آپ اپنی راہ کو سیدھا رکھیں گے۔ یہ تصور کہ یہ دنیا چاہے ختم ہو جائے اور میں بھی ختم ہو جاؤں تو پھر بعد میں کس نے جینا ہے، کون دوبارہ اٹھے گا، تو پھر کیا ہوگا، آپ کا یہ پھر مقصد بن جائے گا کہ اس زندگی کو میں اچھے سے اچھے اور عیش و عشرت میں گزاروں، پھر نہ حلال کا فرق نہ حرام کا فرق۔ کیوں کہ آپ کہتے ہیں یہی تو زندگی ہے، یہ گزری تو ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جہان میٹھا اور پھر اگلا جو ہے وہ کس نے دیکھا ہے۔ تو اس حوالے سے تصور پہلے صحیح کرنا پڑے گا۔ جہاں تصور غلط ہو جاتے ہیں وہاں سے ہر گناہ کا ابتدا جو ہے وہ تصور کی بنا پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کوئی گناہ، میری طرف متوجہ رہیں، لوگوں کا آتا جاتا چھوڑ دیں، توجہ میری جانب رہے۔ تصور جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے آدمی کوئی بھی، اب یہ سود کا کام کرتے ہیں تو پہلے وہ کیا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس کو اپنے لیے حلال کرتا ہے، اپنے دل کو ایک دلیل دیتا ہے کہ یہ تو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ کوئی اور کا، پہلے اپنے لیے وہ حلال کرتا ہے اس حرام کو، اس کے بہانے تراشتا ہے، اس کے لیے دلائل لے کر آتا ہے۔ اور یہ آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے اور قرآن کریم میں بھی اس قسم کی آیات ہیں کہ پھر شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کو طرح طرح کی باتیں سجھاتا ہے۔ اسی طرح فرشتہ اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، جو نیک ہوتا ہے اس کو طرح طرح کی نیکیاں سجھاتا ہے۔ اب اپنے شیطان اور اپنے فرشتے کو دیکھ لیں کہ کس حد تک ہم نے محفوظ کیا ہے۔ تو شیطان اس کو سجھاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے شاعر ہیں، وہ طرح طرح کے مضامین لکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر ہی شاعر ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ یہ موسیقی اور اس کے گیت جب وہ لکھتے ہیں فلموں کے تو ایسی ایسی باتیں نکال کر لاتے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا وہ کہاں سے آتی ہیں۔ وہ شیطان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ ڈائلاگ ڈیلیوری اس کی ایسی زبردست اور پختہ ہوتی ہے کہ بندے کی جان ہی نکال کے لے جاتے ہیں۔ وہ اس کے اوپر اس کا شیطان ہوتا ہے، وہ مسلط ہو جائے، اس کو بتاتا ہے کہ یہ ڈائلاگ اس طرح سے لکھو، ہیروئن یہ ڈائلاگ بولے گی، وہ یہ بولے گا، اور اس کے پیچھے یہ دھنیں چلیں گی۔ ان دھنوں کے چلنے پر عوام کے ذہن کیپچر ہو جائیں گے، سیڈ سانگز ہوں گے، یہ ہیپی سانگ ہوگا، یہ سولو ہوگا، یہ ڈوئٹ ہوگا۔ اس طریقے سے وہ سارا کچھ تیار کرتے ہیں کہ وہ شیاطین کو سجاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہاں سے ایسے نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں وہ؟ تو وہ سب چیزیں اس کا تصور باندھتی ہیں۔ شیطان پہلے اس کا تصور باندھتا ہے۔ پھر اسی طرح نیکی ہے،
نیکی کا جب ہوتا ہے تو پہلے آپ کے تصور میں آتا ہے کہ آج درس قرآن ہے، آج ہر حالت میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تو تصور سے پھر نیکی پھوٹتی، آپ کو رسول اللہ کی یاد آتی ہے، آپ اللہ کے نبی کی یاد میں پھر سارے کام بند کر کے کہتے ہیں نہیں دین کی طرف جانا ہے۔ ہاں جی، گناہ کی دعوت ایک عورت دے رہی ہے، لیکن آپ معاذ اللہ من ذالک کہہ کر کے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ اسے جان چھڑا لیتے ہیں۔ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اتنا پروفٹ ہے، بینک انٹرسٹ ملتا ہے، تم اسے لے لو، لیکن آپ یہ کر کے کہہ کے چھوڑ دیتے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا کہ جو یہ کام کرے گا فَضْنُ بِحَرْبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ آپ پوچھتے ہیں، مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ کس لیے آپ پوچھتے ہیں؟ آپ کے ذہن کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کام کر رہی ہوتی کہ میرے نبی نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ناراض ہے، اس لیے آپ گناہ سے بچتے ہیں۔ تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں گے نعت کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، آپ کے فرامین کی شکل میں، اتنا تصور مضبوط ہوتا جائے گا۔ جس کا تصور رسول پختہ ہو گیا، تصور رسول، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تصور رسول نمونہ، اللہ نے کہا تصور رسول کو پختہ کرو۔ تصور رسول گیا تو پھر آپ ساری زندگی کے لیے گئے، فارغ ہیں آپ۔ کیوں؟ تصور رسول آپ کو کہے گا کہ یہ سنت ہے، تصور رسول کہے گا یہ کپڑے پہننا سنت نہیں ہے، تصور رسول کہے گا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، تصور رسول بتائے گا کہ یہ کفریہ رسم ہے۔ تو آپ تصور رسول میں جب گم ہو جائیں گے تو پھر شادی نہیں ہوگی آپ کے ہاں، بیاہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے ہاں جو شے ہوگی وہ نکاح ہوگا۔ لفظ شادی اور بیاہ ہم نے بنا لیے ہیں، اس لیے شادی اور بیاہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور اس میں وہی کچھ ہوتا ہے جو ہندوؤں کے ہاں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں نکاح ہوتا ہے بھائی، شادی خانہ آبادی میں شرکت فرمائیں، لڑکے کا بیاہ ہے، لڑکی کی یہ لفظ ہمارے نہیں ہیں۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کا لفظ کیا ہے؟ نکاح، کہ ہمارے ہاں انشاءاللہ بچہ بچی کی یا بیٹا بیٹی کی یہ اس طرح سے نکاح جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، یہ ہے، پھر نکاح ہوگا۔ جب نکاح کا لفظ آپ بولیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں مجھے ایمانداری سے بتائیں کیا آتا ہے؟ مسجد آتی ہے، آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مولوی صاحب ہیں، آپ کے ذہن میں لفظ کے آتے ہی ایک تصور بن جاتا ہے کہ آپ نکاح رسموں سے پاک ایک نکاح کر رہے ہیں، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی۔ نکاح کا لفظ بولتے یہ اتنا بابرکت لفظ ہے، اس لیے جب سے ہم نے یہ لفظ ترک کر دیے نتیجتاً پھر ہمارے، آپ کہتے ہیں ہمارے ہاں شادی ہے، شادی کا لفظ ادھر دماغ میں آیا ادھر لائٹنگ آئی، ڈھول آیا، مہندی آئی، مائیوں آئی، اور پھر وہ ہلا گلا، پھر مرد و عورت کا اختلاط آیا، پھر وہ الٹی سیدھی دائیں بائیں سب چیزیں آئی، کیمرے، تصویریں، فلمیں۔ جب آپ لفظ نکاح بولیں گے کہ میں نے بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو وہ یہی سمجھے گا شاید مسجد میں کرنا ہے، مسجد کا تصور آئے گا۔ تو جو آپ لفظ بولیں گے، تصور جو ذہن میں رکھیں گے، لفظوں کے بولنے پر، لفظوں کے سوچنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہی کریں گے۔ جب آپ کو ہوگا کہ ہمارے ہاں نماز جنازہ دعائے مغفرت ہوگی، بس پھر آپ کے ہاں دیگر رسوم کہاں سے آ جائیں گی؟ وہ نہیں آئیں گی۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے کہ ہاں وفات نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول نے اس وفات کو کس طریقے سے آپ نے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کے کاموں کو کیسے ادا کیا، تو خود بخود آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا، آپ کو کسی مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ آپ کے دل کے اندر مولانا اور مفتی ہوگا جب آپ کا تصور پختہ ہوگا۔ آپ نئے نئے ڈھنگ، نئے نئے طریقوں سے نہیں پوچھنے جائیں گے، اللہ کے رسول کا تصور پختہ کریں۔ گناہ کو کہتے اگر چھوٹے نہ کوئی آپ زنا کا یا اس طرح کا یا کسی کا، اسی وقت سوچیں کہ اگر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوتے تو کیا یہ میں کرتا؟ اللہ تو چلے چھوڑے نا، اللہ تعالیٰ کا تصور تو بڑی مشکل سے ہی آتا ہے کیونکہ اس کے جسم کو دیکھنا نہیں ہے کچھ، ایک رسول اللہ کے وجود کا تصور ہو سکتا ہے بھرپور طریقے سے۔ تو آدمی کے ہاتھ پاؤں جو ہے پھول جاتے ہیں ایک دم سے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک آزاد نظم پڑھی تھی بڑے سالوں کی، میں ڈھونڈتا ہوں، اور عفت والوں نے وہ چھاپی تھی، میں اب بھی تلاش میں، مجھے ملی نہیں۔ اس نے کہا گر رسول میرے گھر میں تشریف لے آئے، ایک اس نے تصور باندھا، واللہ اس نے ایسا، اس نے کہا پھر کہاں میں ٹی وی کو لے جاؤں گی، کیا میں گھر کی تصویروں کو چھپاتی پھروں گی؟ حضور گر تشریف لے آئے
تو کیا بیٹیوں کو یہ کپڑے پہناؤں گی؟ کیا پیغمبر کو بچوں کی یہ کتابیں دکھاؤں گی؟ گر حضور تشریف لے آئیں تو میں پیغمبر کو لے کر کے کسی شادی پر جا سکوں گی؟ گر حضور تشریف لے آئیں تو اپنی شادی کی مووی ان کو دکھا سکوں گی؟ میں کیا کیا چھپاتی پھروں گی، حضور کو کیا کیا دکھاتی پھروں گی؟ گر پیغمبر تشریف لے آئیں۔ ابھی اگر حضور اندر آ جائیں تو پہلا کام میرا کیا ہوگا؟ کوئی پیر صاحب یا مولوی صاحب اندر آ جائے تو خواتین کیا کرتی؟ جلدی سے دوپٹہ اوڑھیے، وہ پوچھے ہیں پھر شادی میں کیا ہوتا ہے؟ کہاں جاتے ہیں دوپٹے تمہارے؟ نکاحوں میں کیا کرتے ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ اگر حضور آ جائیں میت پڑی ہوئی ہو تو کیا یوں بین ڈال ڈال کے رو گی؟ آ جائے گا نا صبر کے، حضور نے فرمایا صبر کے ساتھ رو۔ تو سب وہ ایک نظم ہے اور وہ کمال کی تھی، اور اس سے وہ تصور اس میں باندھا، اور میں اس تصور میں گم ہو گیا۔ میں نے کہا واقعی صحیح ہے۔ تو نوجوانوں کا بھی اس نے لکھا کہ حضور اگر کہیں مجھے اپنا موبائل چیک کراؤ تو حوصلہ پڑ جائے گا حضور کو موبائل دینے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ مجھے اپنا لیپ ٹاپ دکھانا، مجھے آئی پیڈ دینا، یہ پرسنل ڈائری تو نکال کر دینا مجھے، یہ فیس بک کا اپنا اکاؤنٹ تو چیک کروانا مجھے، وہ آئی ڈی جو تم تنہائی میں بیٹھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کی خلوت ان کو جہنم میں لے جائے گی۔ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول خلوت سے کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ جلوت میں اتنے گناہ، اتنی نیکیاں کریں گے، محفل ہوگی تو بڑی نیکی کی باتیں، قرآن، نماز، سب کچھ کریں گے، برے نہیں ہوں گے، لیکن جو ہی خلوت میں اثر آئے گی وہ کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، ان کی خلوت ان کو جہنم میں لے جائے گی۔ کب کی بات؟ آج سے 1400 سال پہلے کی بات۔ ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر عورت، ہر مرد، سب نوجوان، لڑکیاں، بہنیں، بیٹیاں، مائیں، ذرا دل کو تو ٹرول کے دیکھیں۔ اپنے پاسورڈ نہیں دیتے ای میلز کے، میری پرسنل ہیں، پرائیویٹ ہے، ہمارے کمرے میں نہ آئیے۔ مجھے ایک خاندان کا پتہ چلا کہ ان کے والد کو اپنے بیٹوں کے کمرے میں گئے ہوئے والدہ کو 15 سال ہو گئے وہ کمرے میں نہیں گئے، بچوں نے منع کر رکھا ہے۔ بیکن ہاؤس میں پڑھاؤ گے، الائیڈ میں پڑھاؤ گے، آکسفورڈ میں بھجواؤ گے، کیمبرج سے پڑھ کر آئے گا، ہارورڈ سے پڑھ کر آئے گا، میونخ سے پڑھ کر آئے گا، تو یہی چیزیں لائے گا، پھر تو ابا حضور نہیں اندر جا سکیں گے۔ کیا ایسا پرائیویٹ ہے جو باپ نہیں جا سکتا، ماں نہیں اندر جا سکتی؟ ہماری پرائیویسی میں دخل نہ دیں۔ یہ لفظ پرائیویٹ ہی نے تو تباہ کر دیے، سب کو، سب نے کو برباد کر دیے۔ بھائی کا کمپیوٹر نہیں استعمال کر سکتا، پاسورڈ نہیں دیتا بھائی دوسرے کو، ہسٹری میں جا کر سب کچھ چیک ہو جاتا ہے، یہی ہسٹری واپس آ جاتی ہے، ڈیلیٹ کر دو تو۔ یہ سب تصور کی باتیں ہیں، تصور میں آتی وہ ناظرین، پھر ہی آگے ساری بات چلتی ہے۔ یہ جیل آنکھیں، یہ پنکھڑی ہونٹ، یہ سب تصور میں آتی ہیں، اور وہ یہ تصور میں ہی تو سب سے پہلے شاہ رخ خان آتا ہے لڑکی کے، جبھی تو وہ کسی داڑھی والے نیک لڑکے کو پسند نہیں کرتی، ماں باپ کے سامنے مزور ہو گئی، میں نہیں شادی کروں گی اس کے ساتھ۔ تصور بنتا ہے بھائی، آپ بھی تصور میں ایک چاند سی دلہن لاتے ہیں، تم نے چاند کس کو دکھانا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے لاتے ہو، وہ دنیا کے لیے آ جاتی ہیں، نیک لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، بری لڑکیاں گھروں میں آ جاتی ہیں، پھر تمہارا بڑھاپا تنگ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ غلط فیصلے، لڑکے بھی پہلے شکل دیکھتے ہیں اور پیسہ دیکھتے ہیں، لڑکیاں بھی شکل دیکھتی ہیں اور پیسہ دیکھتی ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلے دینداری کا تصور لاؤ جب نکاح کرتے ہو، چاہے حضور نے فرمایا ناکٹی ہو چاہے حبشی ہو۔ لیکن کیا کریں، ذوق نہیں جاتا ہے، شوق نہیں جاتا ہے، اس کے لیے مر جاتے ہیں، ہماری عمریں گزر جاتی ہیں۔ تصور صحیح نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں، تصور صحیح کرنا پڑے گا، اور اگر تصور غلط تو سب کچھ غلط۔ تصور ٹھیک ہو گیا، آپ تہجد بھی پڑھیں گے، آپ کو رات کو اللہ کی یاد آ جائے گی، کانپ اٹھے گا تصور میں ہی کہ اللہ آ گیا آدھے آسمان کے نیچے، میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طرح ماں کی طرح دونوں بازو کھولے ہوتے ہیں۔
بندے کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے تہجد کے وقت اس طرح کھول کے ہاتھ بیٹھو، میرا بندہ کب میرے پاس آئے، پھر پکار پکار کر کہتا ہے کوئی سائل، کوئی سوال کرنے والا، کوئی مغفرت طلب کرنے والا، کوئی اپنی خوشحالی کی دعائیں مانگنے والا ہے، کوئی جس کو میں عنایت کر دوں؟ 3 آوازیں لگاتا ہے اور آپ کے انتظار میں عرش کو چھوڑ کر کے نیچے آ جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے آدمی کے، کہا یہ دنیا کے آدھے آسمان سے بھی نیچے آ جاتا ہے، متوجہ بھرپور طریقے سے، اور ماں کی طرح کھول کے بیٹھا۔ ماں انتظار کرتی برسوں کے بچھڑے بچے کو، خدا بھی یاد کرتا ہے برسوں کے بچھڑے بچے، میرا آدمی کہاں چلا گیا، میرا بندہ کہاں چلا گیا؟ ماں نے تو جنا، ماں نے جنا، بنایا جنا، نہ نقشہ بنایا، نہ آنکھ بنائی، نہ کان بنائے، نہ ہونٹ بنائے، نہ ذہن بنایا، نہ آنکھیں، بنے بنائے سے اتنا چوم چاٹ کر پیار کرتی ہے کہ کہتی اس پہ واری صدقے قربان۔ وہ بناتا ہے اندر بیٹھ کے، نقش بناتا ہے، نقش، خوبصورت آنکھیں، یہ پیارے پیارے ہونٹ، یہ تیکھی سی ناک، نقشے تیار ہو رہے اندر بیٹھ کر، اپنے ہی بندے کو خود ہی تخلیق کرتا ہے، اس کا دل بناؤ، اس کا جگر بناؤ، اس کا یہ بناؤ، پیشاب کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، ابھی اس کو کھانا کیسے، ماں کی آنت کے ساتھ آنت جوڑ کر کے یہاں سے دے رہا ہے کھانا، اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سارے نقشے خود تیار کرتا ہے، پھر اندر سے باہر لاتا ہے۔ آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے انتظام کر دیتا ہے کہ میرا بندہ پھر کھائے گا کیا، پھر کھلاتا ہے، پھر ذرا بڑا ہوتا ہے تو دانت نکال دیتا ہے، پھر بڑا ہوتا 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 کیا، اور مرنے کے بعد تک بھی پھر اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، خود ہی بنا کر اتنا پیار کرتا ہے اپنی تخلیق سے، اتنا پیار کرتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کر لے، تنہائی میں بیٹھ کر ایک آنسو اس کی یاد میں بہا لے تو کہتے ہیں کہ لمحہ نہیں گزرتا اگلا، گرنے سے پہلے ابھی آنسو یہاں سے نکل کے یہاں گرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ گرے بخش دیتا ہے، سب کچھ بخش دیتا، جاؤ بخش دیا ہم نے، نہیں نیچے نہیں گرتا، اتنا اپنی تخلیق سے پیار کرتا ہے، ماں نہیں کرتی اتنا اپنی تخلیق۔ کیسے؟ اللہ کہتا ہے ایک پیغمبر نے اس طرح سے کچھ کہہ دیا کسی کے بارے میں، اللہ نے کہا تو کیسی بات کرتا ہے پیغمبر، تو نے پیدا نہیں نہ کیے یہ بندے، اس لیے بیزار ہو کے نکل جاتا ہے نا تو اس کی، نہیں میں نے ان کو دین کی دعوت دینی، بہت ہو گیا، بڑا سنایا ان کو دین، جائیں جہنم میں، اللہ ان کو جلا دے، ختم کر دیں سب کو، بیڑا گھر ان کا، میری جان لے لی انہوں نے۔ اللہ نے کہا پیغمبر تو نے ان لوگوں کو پیدا نہیں کیا، اس لیے تجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہیں، میرے بندے ہیں، میں نے زمین میں سورج، چاند، ستارے سب کو حکم دے دیا اس آدمی کے لیے کہ بھاگو، اس تخلیق کی نشو و نما کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کے رہنے کے لیے ہر طرح کی چیز تیار کر کے پہلے رکھ دو۔ آپ کے نوکروں کی طرح کے والدین پہلے آپ کو، جب آپ ہل نہیں سکتے، نوکروں کی طرح کے ایسی محبت ڈال دیتا ہے، وہ آپ کو سنبھالتے سنبھالتے آپ کے لیے راتیں جاگتے، دن جاگتے، سب، بیوی پھر وہ شوہر کے لیے جاگتی ہے، پھر بچے بڑے ہو جاتے پھر وہ ابا جی کے لیے جاگتے ہیں۔ کتنے بندوں کو تیرے اوپر لگا دیا میں نے، صرف تیری نگاہ، اور تو مجھے کہتا ہے کہ ابھی تک میں تجھ سے بے پرواہ ہوں، میں تیری باتیں نہیں سنتا، سب سنتا ہوں تیری بات۔ اور پھر مبلغین کو کہا کبھی اس طرح نہیں کرنا کہ کسی کو دین کی دعوت دینے کے بعد تنگ ہو جاؤ، تم چھوڑ دو، مجھے خود پتا ہے کیا کرنا ہے بندوں کے ساتھ، تم نہ کوئی فیصلہ کرو، کافر نہ کہو، یہ نہ کہو، کچھ چپ کر جاؤ، لیکن اس کے ساتھ پیار محبت رکھو۔ اپنی تخلیق سے، اللہ سب سے زیادہ اپنی تخلیق سے، خالق ہے نا، خود بنایا ہے، آپ خود یہ گھر بنائیں اور بڑی ریچھ سے بنائیں، بڑے پیار سے بنائیں تو خود ہی گرا دیں گے۔ کوئی تو اینٹ تو ہلا کے دیکھے، جسم میں جان ہوگی نا تو گولیوں سے بھون ڈالیں گے، دیکھا کیسے میری تخلیق کی طرف۔ بچہ خود ماں کے اور باپ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے، اور باپ کی تخلیق ہوتا ہے، اس لیے تو اپنی جسم کے حصے کو کچھ نہیں کہنے دیتا، بنایا بھی نہیں اس نے، کہنے دیتا، جس نے بنایا وہ کیسے کہنے دے دے، تو تصور پہلے مان دے۔ میں پھر کہتا ہوں جس کا تصور صاف اس کا سب کچھ صاف، جس کا تصور غلط ہو گیا، شرک پہ تصور چلا گیا، کیا کہا کہ شرک کر لیا اب نہیں مزہ، اب ختم ہو گیا، گناہ کر لے بخشا جائے گا،
شرک نہیں بخشا جائے گا، یہ نہیں، یہ منظور نہیں۔ کسی اور کو اپنا بنا لے، کسی اور کو خالق مالک جان لے، یہ مزہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ نہ اس سے تمہیں تخلیق کیا، کیسے ہو سکتے ہو تم؟ کیسے اس کے پاس جا سکتے ہو؟ کیسے اس کو خالق مان سکتے ہو؟ کیسے اس کو مالک جان سکتے ہو؟ میں ہوں سب کچھ تمہارا۔ اور یہ بندہ اپنے فعل سے شرک سے انکار کرتا ہے، منہ سے نہیں کہتا، شرک سے، شرک اس کا جو فعل ہے وہ انکار کر دیتا ہے کہ نہیں تو میرا مالک اور خالق تو نہیں، یا تو ہے لیکن تیرے جیسے اور بھی ہیں۔ اس سے ختم ہو جاتی بات، اس سے پھر رحمت کی جو منہ مڑتے ہیں، پھر ان سے جو کلام کیا ہے قرآن میں، جو اللہ نے بتایا ہے، اور پہلے بتا دی کہ کیسے یہ آئیں گے بارگاہ الہی میں، اللہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اتنا جلال آ جائے گا خدا کو قیامت کے دن، ان کو سب کو جہنم میں پھینکو، ان کی آوازیں خدا سنے گا، پھر ان کا جواب نہیں دے گا کہ یہ تمہاری حالت کیوں؟ تم نے بے وفائیاں کی ہیں۔ میں بے وفاؤں کا نہیں ہوں، وفا کرتے تو جو چاہے کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارا تصور جب تک کلیئر نہیں، اتنی دیر تک ہمارا کچھ بھی کلیئر نہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہی ہمارے ہر طرح کے جو اسلام کے تصور کو پاک صاف کر کے اس پر ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر برے تصور سے جو شرک سے یا جہالت سے جنم لیتا ہے، یا الہی اس کو ہماری زندگیوں سے نکال دے اور ہم کو اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ یا الہی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، بیمار شدگان کو یا الہی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، فوت شدگان کو یا الہی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں ان کو جگہ عطا فرما۔ یا الہی وطن عزیز کی حفاظت فرما، نوجوان نسل کی حفاظت فرما، خلوتوں کو پاک فرما، محفلوں کو پاک فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ثقافت محمدی تہذیب ابراہیمی پر جان دینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہمارے جب دنیا سے رخصت ہو کلمہ طیبہ کو جاری ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ